اس کا بنیادی اصول آج بھی بالکل وہی ہے۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال پر غور کرتے ہیں۔ یہ بات شاید تھوڑی عجیب لگے، لیکن اڑتے ہوئے جہاز پر اگر سیدھا نشانہ لگایا جائے تو وہ تقریباً ہمیشہ چوک جائے گا۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ 2 میل، یہ فاصلہ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تصور کریں دوسری جنگ عظیم کا زمانہ ہے، ایک جرمن توپ سے گولہ فائر ہوتا ہے، اسے 27,000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے میں جو وقت لگتا ہے نا، اتنی دیر میں ایک بمبارڈر طیارہ تقریباً 2 میل آگے نکل چکا ہوتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس سیکشن میں ہم اسی ناممکن شاٹ کی فزکس کو سمجھتے ہیں کہ آخر ہدف سے آگے نشانہ لگانا اتنا ضروری کیوں ہے۔ اچھا، تو واپس اسی جرمن توپ کی مثال پر آتے ہیں۔ مسئلہ بہت سیدھا سا ہے، گولہ اور ہدف یعنی طیارہ ایک ہی جگہ پر تو پہنچتے ہیں، لیکن الگ الگ وقت پر۔ جب تک گولہ اس بلندی تک پہنچتا ہے، 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہوا بمبار وہاں سے کب کا گزر چکا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نشانہ خطا، سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے سبقت میں مہارت کی۔ تمام اینٹی ایئر کرافٹ گنری کا دار و مدار صرف ایک بنیادی اصول پر ہے، اور وہ ہے لیڈ لینا، یعنی ہدف سے آگے رہنا۔ اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں ڈیفلیکشن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نشانہ وہاں لگائیں جہاں طیارہ ابھی ہے، نہیں، بلکہ نشانہ وہاں لگانا ہے جہاں وہ کچھ لمحوں بعد پہنچنے والا ہے، اور سارا کھیل ہی اسی کا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی زبردست عملی مثال دیکھتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے مشہور زمانہ B-17 بمبارڈ کی۔ اس کے گنر نے ایک کمال کا حل نکالا۔ اس نے اپنی 35 مل کی گن سائٹ کو ہی آسمان میں ایک پیمانہ بنا لیا۔ اسے 3 ریڈین رول کہتے تھے۔ طریقہ بہت سادہ تھا۔ پہلے دشمن کے جہاز کو 90 ڈگری کے زاویے پر پہچانو، پھر اپنی گن سائٹ کا جو دائرہ ہے نا، اس کے ریڈیس کو 1 ریڈین مان لو، اس کے بعد ہدف سے آگے 3 سائٹ ریڈیس گنو اور فائر کر دو۔ یہی تھا B-17 گنر کا 3 ریڈین کا اصول۔ لیکن یہ ہمیشہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اصل چیلنج تب آتا تھا جب دشمن کے جہاز کا زاویہ بدلتا تھا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، 90 ڈگری پر تو 3 ریڈین کی لیڈ چاہیے تھی، لیکن جیسے ہی اینگل کم ہوتا، 15 ڈگری پر 2 ریڈین یا 11 ڈگری پر تو صرف آدھا ریڈین۔ یہاں گنر کی مہارت اور پلک جھپکتے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا اصل امتحان ہوتا تھا۔ اچھا، B-17 تو ہوا میں تھا، اب زمین پر آتے ہیں اور ایک بالکل مختلف ہتھیار کی بات کرتے ہیں، ZU-23۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ لیڈ لینے کا یہی اصول زمین پر ایک دستی مشین کے ذریعے کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ ہے سوویت دور کی مشہور ZU-23، جسے سرگئی بھی کہتے ہیں۔ اس کی سب سے خاص بات، یہ مکمل طور پر مینوئل ہے، مطلب دائیں بائیں گھمانے کے لیے ایک ہینڈ کرینک، اوپر نیچے کرنے کے لیے دوسرا، اور فائر کرنے کے لیے ایک پاؤں کا پیڈل۔ یہاں آپ کی مدد کے لیے کوئی کمپیوٹر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنر کو پوری طرح اپنی آنکھوں اور ہاتھوں کے تال میل پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کے دور میں جب ڈرونز جیسے چھوٹے اور تیز اہداف کا سامنا ہو تو ZU-23 کو چلانے کے لیے غیر معمولی انسانی مہارت چاہیے۔ سب کچھ گنر کی اپنی قابلیت، اس کے تجربے اور لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے مطابق فیصلے کرنے پر منحصر ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک تیز رفتار ڈرون کو اس سے نشانہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو ہدف کو نظر سے پہچاننا ہے، پھر عملے میں سے ایک اسے افقی طور پر یعنی دائیں بائیں ٹریک کرتا ہے، جبکہ دوسرا اسے عمودی طور پر یعنی اوپر نیچے ٹریک کرتا ہے، اور پھر اسی دوران وہ ڈرون کی رفتار کا اندازہ لگا کر اس کی لیڈ کا حساب لگاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے برسٹ میں فائر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈوں کے اندر اندر ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی مینوئل گنری کی بات۔ اب آتے ہیں جدید دور میں، دیکھتے ہیں کہ آج کے گن سلنگرز کے لیے ٹیکنالوجی نے اسی بنیادی مسئلے کو حل کرنے میں کیسے مدد کی ہے اور یہ فن کتنا بدل گیا ہے۔ یہ ہے AN/TWQ-1 ایونجر، ایک جدید ایئر ڈیفنس سسٹم۔ یہ ایک ہموی گاڑی پر لگا ہوا ہے۔ اس میں اسٹنگر میزائل بھی ہیں اور ایک ہیوی .50 کیلیبر مشین گن بھی۔ لیکن سب سے اہم چیز، اس میں ایک خود کار ٹریکنگ سسٹم ہے جو آپریٹر کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گنر کا کردار وقت کے ساتھ کتنا بدلا ہے۔ کہاں دوسری جنگ عظیم کا B-17 گنر جس کا کام خالصتاً دفاعی تھا اور وہ ہر چیز کا حساب خود کرتا تھا، اور کہاں آج کا ایونجر آپریٹر جو ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرتا ہے اور اس کا مشن حملہ آور اور حفاظتی دونوں نوعیت کا ہے۔
لیکن اتنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود ایک چیز آج بھی نہیں بدلی۔ اگر ایونجر کا آپریٹر میزائل کے بجائے اپنی .5 کیلیبر مشین گن استعمال کر رہا ہو نا، تو چاہے سامنے ہیلی کاپٹر ہو یا ڈرون، اسے آج بھی وہی ڈیفلیکشن کا بنیادی اصول استعمال کرنا پڑے گا۔ اسے آج بھی ہدف سے آگے ہی فائر کرنا ہوگا تاکہ نشانہ لگ سکے۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال ہمارے سامنے ہے۔ آنے والے دور میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز کا استعمال اور بھی بڑھ رہا ہے، اور اب تو ہائپرسونک رفتار کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے میں اس ناممکن شاٹ کو ممکن بنانے کا فن مستقبل میں کیا شکل اختیار کرے گا؟ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ٹیکنالوجی کے ہر نئے قدم کے ساتھ اور بھی پیچیدہ ہوتا جائے گا۔